ہیلو السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے حالیہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کا ایک انٹرویو دیکھا جو انہوں نے HBO میکس کے زیر نگرانی ہونے والے سیریز جس کو HCS کہتے ہیں اس میں انٹرویو دیا. HCS کے اندر انٹرویو HCS ایک ایسی سیریز ہے جس کے اندر وہ دنیا کے مشہور لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں، جیسے کہ بزنس ٹائکونز جیسے کہ ایلن مسک ہوں، یا پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، یا پھر اس کے بعد ابھی جو بائیڈن ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا، جس کے بعد ایک ویڈیو ان کی ٹرینڈ پہ آئی. جو ایک کلپ تھا وہ کافی مشہور ہوا، جس کے اوپر کافی بات بھی کی گئی. وہ یہ تھا کہ اس کے اندر، یا مے بی ان انٹرویور کا نام شان تھا، آئی ڈونٹ نو، میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ان کے نام پر، بٹ میں نے انٹرویو دیکھا جس کے اندر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ، وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا کہ آپ اجازت دیں گے US کو ملٹری بیسز کی، جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کا ڈوٹ ٹوک جواب تھا کہ ہم بیسز نہیں پرووائڈ کریں گے. جس کے اوپر ہوسٹ نے دوبارہ پوچھا کہ سیریسلی، مطلب ہی واز شاکڈ. وہ ہوسٹ کے لیے کافی شاکنگ بات تھی کہ وزیر اعظم امریکہ کے سپر پاور کے آگے ایک ڈوٹ جواب دے رہے ہیں. تو یہ ملک کے لیے ایک فخر کی بات بھی تھی اور خوشی کی بات بھی تھی، جیسے کہ میں خود خوش ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہماری قوم اتنی خود مختار آہستہ آہستہ ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے زیر نگرانی، کہ کم سے کم ایک ہم سپر پاور کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے. اور دیٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ چیز پہلی بار نہیں ہو رہی. ہم نے یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی دیکھی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس کیے تھے تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا ٹویٹس کا جواب دیا تھا، جس کے اوپر US کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک بنتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرح ہم جو دل چاہے بولتے رہیں اور وہ چپ کر کے اس کا جواب سہ لیں. سو دیٹس دا تھنگ. مجھے یہ بہت خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کر، اور یہ واقعی بہت اچھا، ایک ملک کے لیے آنے والے وقت کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس کے آگے اگلے ایکسپیکٹس پہ چلتے ہیں، اگلے پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں. چلیے اگلے پہلو پہ چلتے ہیں. اچھا، تو سچویشن یہ ہے کہ ایسا جب 2 ویک پہلے جب یہ نیوز آئی کہ US وانٹ ملٹری بیسز ان پاکستان، تو اس کے بعد ہم نے ایک یہ خبر بھی دیکھی کہ طالبان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اگر کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ملک، انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا، بٹ طالبان نے اتنا ضرور کہا کہ اگر ہمارا کوئی ہمسایہ ملک کسی بھی چیز میں انوالو ہوتا ہے جو کہ ہمارے خلاف ہے، تو ہم کسی بھی چیز کی رسپانسبلٹی پھر نہیں لیں گے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے. آپ اتنے سال جنگیں لڑ کر ایٹ دی اینڈ اگر امریکہ وہی گن کرتا ہے جس چیز کو وہ ختم کر رہے ہیں، وہی رائتا جو انہوں نے پھیلایا اب اس کو پھر بڑھا رہے ہیں، تو اٹس آل نان سینس. یہ ایک نان سینس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. وڈرا کی سچویشن، وڈرا ہوا کیسے؟ یہ میں کہتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت اچھی اسٹریٹجی تھی اور بہت اچھی پلاننگ تھی. اس کو داد دینی چاہیے کہ نہ صرف انہوں نے 9 لاکھ کے پتہ نہیں 6 لاکھ فوج کو انہوں نے عراق سے نکالنے کا فیصلہ کیا. میں بھی مجھے نمبر صحیح سے یاد نہیں. انہوں نے یہ پرومس کیا جب انہوں نے عراق کا وزٹ کیا تھا، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکالیں گے اور ہم دوسروں کی جنگوں کو کیوں لڑ رہے ہیں. جس کے بعد انہوں نے یہ پرومس کیا، اور مجھے اس کا بھی صحیح سے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں سے وڈرا کی گئی یا نہیں، بٹ اتنا پتہ ہے کہ اس کو شروع ضرور کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو ٹرمپ، جب وزیر اعظم نے عمران خان نے وزٹ کیا US کا، تو ٹرمپ نے تب بھی یہی بات کی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. اگر ہم چاہیں تو ہم امریکہ کو، افغانستان کو ایک بوم کے ذریعے تباہ کر سکتے ہیں. دیٹس اے کنٹری وچ کنٹینز نیوکلر بامز، وہ ایسا کر سکتا ہے. ایون پاکستان افغانستان کو تباہ کر سکتا ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا تھنگ. بات یہ تھی کہ وزیر اعظم نے کہا، وزیر اعظم آج بھی یہی کہتے ہیں، اور آج سے
جب ان کی حکومت نہیں آئی تھی، یا 2007 یا 8 آج سے 10 15 13 سال پہلے کی بات ہے، وزیر اعظم تب بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ ان کے خلاف لڑنا حل نہیں ہے، آپ ان کو ٹیبل ٹاک پہ لائیں، ان سے بات کریں، ان کا حل نکالیں۔ آج ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملی، وزیر اعظم نے جو بات کی اس کا وہی حل نکلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کو مانا، ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز پر آئے، اور انہوں نے، ان کی حکومت نے یہ جانے سے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں وہاں سے۔ طالبان آن ٹیبل آئے، وہ اس چیز کے لیے تیار تھے پہلے بھی، لیکن یو ایس ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر وہ آن ٹیبل آئے، انہوں نے مانا۔ پھر اس کے بعد جو بائیڈن کی حکومت آ گئی۔ جو بائیڈن کی حکومت آئی، جو بائیڈن کی حکومت کیا چاہتی ہے؟ جو بائیڈن کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس بنا کر رکھیں ساؤتھ ایشیا میں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا کبھی بھی انہیں بیسس پرووائڈ نہیں کرے گا، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ چائنا سے ان کی بنتی نہیں ہے، ایران سے ان سے بنتی نہیں ہے، انڈیا تو کبھی بھی ان کو نہیں کرنے والا بیسس پرووائڈ۔ افغانستان سے وہ وڈرا کر رہے ہیں، لے دے کر بچتا ہے پاکستان۔ پاکستان کو اسٹریٹجیکلی ویسے بھی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں، تو یو ایس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان سے اس چیز کو لے کے بات کریں گے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ پاکستان مان جائے گا، جس کے بدلے انہوں نے بہت سی آرم ڈیلز آفر کی۔ لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس کے اوپر کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ یہی تھا، اور ان کی کیبنٹ بھی جب بیٹھی انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی، ان کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم ملٹری بیسز نہیں پرووائڈ کریں گے، جس کی ریزن یہی تھی کہ ہم نے ایک ایسی وار کو لڑا جس کا ہم حصہ نہیں تھے، اور ہم نے اپنی انوسینٹ لائفز ضائع کی، اس میں بیچارے بچے مارے گئے، نوجوان مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، مطلب 60-70 ہزار لوگ ہمارے بلا وجہ شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ پھر اس کے بعد ہماری افواج کے لوگ شہید ہوئے، تو ایسا کرنا بہت بڑی بیوقوفی تھی ہمارے لیے، جس کے اوپر وزیر اعظم نے صاف جواب دیا۔ جس کے بعد سی آئی اے کے ہیڈ نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا، اور سیکرٹلی وزٹ کیا، مطلب بتا کے اناؤنس نہیں کیا گیا یہ وزٹ۔ وہ آئے، ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملیں گے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کو ریفیوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ پروٹوکول کو فالو کیا جائے، اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، جو میری سیٹ کے برابر ہیں، ان کو چاہیے وہ آ کے مجھ سے بات کریں۔ اوورآل بات کرتے بھی ہیں تو بات کا آؤٹ کم یہی ہے کہ وزیر اعظم اس چیز کے لیے نہیں ماننے والے، جس پہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کبھی پاکستان کا وزٹ کریں گے نہیں اس مسئلے کے لیے۔ تو ایٹ دی اینڈ سچویشن یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ بہت خوش ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا یہ ہماری قوم کے حق کے لیے بہت اچھا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے، اور بہت خوش آئند ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ہی طاقتور رکھے، اگلے آنے والے مسائل کے لیے پاکستان تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ابھارنے والا ملک ہے، انشاءاللہ آگے آنے والا وقت ہمارے لیے خوش آئند ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ عزیر امان، اللہ حافظ۔